آج ہمارا جو ٹاپک ہے عالمی سطح پر تنوع کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں جی، میں نے تنوع آپ کو بتایا تھا کیا ہوتا ہے، یعنی تنوع کہتے ہیں ڈائیورسٹی۔ ڈائیورسٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے، دیکھیں دنیا میں ہر انسان کی اپنی سوچ ہے، ہر مذہب کی الگ طریقہ کار ہے، مختلف رسمیں، مختلف ثقافتیں، رہنے سہنے کے طریقے، یہ ساری چیزیں مل کے جو چیز بناتی ہیں اسے تنوع کہا جاتا ہے۔ تو عالمی سطح پر اگر دنیا یہ کہے کہ پوری دنیا کا ایک ہی مذہب ہو، پوری دنیا کے شادی بیاہ کے ایک ہی طریقے ہوں، پوری دنیا کے ایک ہی طرح کے مکان ہوں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اور جب ایسی کوشش کی جائے گی تو اس کا نقصان ہوگا، کیونکہ یہ ہماری دنیا جو ہے ایک پھولوں کا گلدستہ ہے، اور اس میں ہر نسل، ہر مذہب جو ہے اس کا اپنا رنگ ہے۔ تو عالمی سطح پر تنوع کو مضبوط بنانا ضروری ہے۔ ہر قوم، مذہب اور ثقافت کو اپنی پہچان اور انفرادیت برقرار رکھنے کا پورا حق ہے۔ یہ دنیا ایک گلدستہ ہے، ہر قوم ایک پھول کے رنگ کی طرح ہے۔ کسی قوم یا ثقافت کو زبردستی ختم کرنے یا دوسری ثقافتوں میں ضم کرنے سے فطرت کی خلاف ورزی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ دنیا کی مختلف ثقافتوں، قوموں اور زبانوں ہی کی وجہ سے دنیا خوبصورت ہے۔ عالمی سطح پر یہ تنوع کو مندرجہ ذیل طریقوں سے مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ پہلا ہے عالمی قوانین۔ دیکھیں جی، عالمی قوانین اور اداروں کی کوششوں سے تنوع کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں پہلے سے بھی بہت سے اقدامات کیے گئے ہیں اور مزید کی بھی گنجائش موجود ہے۔ یہ اقوام متحدہ کا جو ثقافتی ایک ونگ ہے، اس نے بہت سارے اس میں قوانین بھی پاس کیے ہیں کہ ہر انسان کو جو ہے تحریر و تقریر کی بھی آزادی ہے، اس کی مرضی ہے جو مذہب اختیار کرے، جس طریقے سے جو رسم و رواج اپنائے، اس میں آپ گڑبڑ نہیں کر سکتے، اس کو تحفظ دیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے حکومتی اقدامات۔ عالمی سطح پر تنوع کے فروغ کے لیے ہر ملک کی حکومت بھی قوانین بنا کر اسے مضبوط اور قابل برداشت بنا سکتی ہے۔ ہر زبان کا تحفظ بھی ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں بے شمار ایسی زبانیں ہیں جو مٹ رہی ہیں، جو ختم ہو رہی ہیں۔ آج دیکھیں، یہ آپ مانسیرا کے پاس چلے جائیں تو وہ اشوکا کمار کے دور کی کچھ تحریریں جگہ جگہ نظر آتی ہیں۔ اسی طرح موہنجو دڑو اور ان میں سے کھنڈرات سے جو تحریریں نکلی ہیں، آج ان زبانوں کو کوئی جانتا تک نہیں ہے۔ مصر کے جو کھنڈرات ہیں، ان میں سے جو لکھائی برآمد ہوئی ہے، اس کو بھی۔ تو آج بھی دنیا میں آپ دیکھیں بہت سی زبانیں مٹ رہی ہیں، لوگ ختم ہو رہے ہیں، وہ زبان بولنے والے ختم ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے تناول میں سامنے ایک گاؤں ہے ڈنہ، اس میں ایک زبان ہے، وہ صرف چند 100 بھی نہیں بلکہ چند ہے، ایک ہی چھوٹا سا گاؤں، اسی میں وہ زبان بولی جاتی ہے، باقی وہ ختم ہو گئی ہے۔ اس پہ BBC نے ڈاکومنٹری بھی دی ہے۔ اب جی، ثقافتوں کی حفاظت۔ اقوام متحدہ کے عالمی منشور میں بھی ثقافتوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ثقافت کی ترقی ہر فرد اور گروہ کا بنیادی حق ہے، اس سے عالمی سطح پر تنوع کو فروغ مل سکتا ہے۔ پھر ہے مادری زبانوں کا تحفظ۔ مادری زبان وہ ہوتی ہے جس میں بچہ جو ہے، بچے کے گھر میں جو بولی جاتی ہے وہ مادری زبان ہوتی ہے، جس میں یہ چھوٹی چھوٹی بھی زبانیں ہیں، جیسے گوجری ہے، پشتو تو خیر بڑی زبان ہے۔ اس طرح کی زبانوں کا تحفظ بھی دینا چاہیے۔ دنیا میں بے شمار زبانیں مٹ رہی ہیں، اس سلسلے میں ہر مادری زبان کا تحفظ ضروری ہے، اور پوری دنیا مل کر اس سلسلے میں کوشش کر سکتی ہے، اور دنیا کے اکثر ممالک اپنی زبانوں کو تحفظ بھی دے رہے ہیں۔ پھر کمزور ثقافتوں کا تحفظ۔ کمزور ثقافتوں کو طاقتور ثقافتوں سے تحفظ دینے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں بین الاقوامی میڈیا کو استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی کمزور ثقافتیں جو ہوتی ہیں وہ بڑے پیمانے پر جو بڑی بڑی ثقافتیں ہیں وہ ان کو اپنے اندر سمو لیتی ہیں، اس سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ پھر ہے 6 نمبر پہ جیو اور جینے دو کی پالیسی، یعنی آج دنیا ایک چھوٹا سا گاؤں بن گیا ہے۔ عدم برداشت اور عدم قبولیت کی حوصلہ شکنی کرنی ہوگی، کھلے دل سے دوسروں کے مذہب اور آزادی کو برداشت کر کے عالمی تنوع کو ترقی دی جا سکتی ہے۔ پھر آتے ہیں باہمی تعلقات۔ دنیا کے ممالک کو باہمی طور پر اچھے تعلقات رکھنے ہوں گے، طاقت کے استعمال سے گریز کرنا ہوگا، اس سے عالمی سطح پر تنوع کو فروغ ملے گا۔ اگلا جی، یہ ادھر ہمارا آخری یہ ٹاپک جو ہے پاکستان میں اقداری تنوع کے فروغ کے طریقے۔ اقداری تنوع وہ ہوتا ہے
جو جس کو میں نے بتایا ڈائیورسٹی. اب اقداری تنوع وہ ہے یعنی جس میں ایک دوسرے کو برداشت کریں اور اس کی حوصلہ افزائی کریں. دیکھیں جی پاکستان جو ہے یہاں پہ کئی نسلیں آباد ہیں, ہمیں اسی نسلی اور لسانی تنوع کے ساتھ جینا ہے. ٹھیک ہے, یہ تنوع مثبت مقابلے اور پائیدار ترقی کا سبب بھی بنتا ہے. اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نصاب اور تعلیم کے ذریعے اقداری تنوع کو مضبوط کیا جا سکتا ہے. یعنی جو تعلیم دی جاتی ہے اس میں ہی ایک تہذیب اور یہ جو چیزیں ہیں اس کو اگلی نسل میں منتقل کیا جاتا ہے. آپ معاشرہ اگر پڑھا لکھا ہے اور سکولوں کے اندر جو ہے ایک دوسرے کی عزت افزائی کی جائے, نسلی اور سماجی ہم آہنگی پیدا کرنے والے مواد کو نصاب میں شامل کیا جائے, برداشت اور رواداری کے درس کے ذریعے مذہب کی غلط تشریح بھی اقداری تنوع کے لیے راستہ بند کر سکتی ہے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اسلام کا واضح پیغام مساوات ہے. مساوات کیا ہے؟ دیکھیں کہ تمام لوگ برابر ہیں, سب سے آپ یکساں سلوک کریں گے, کسی کو کم تر نہیں سمجھیں گے. اسی طرح علماء اکرام بھی اس میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں, لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی کسی کے مذہب کو آپ برا نہیں کہہ سکتے, کسی کی رسم و رواج کو آپ برا نہیں کہہ سکتے. اسی طرح یہ میڈیا جو ہے ذرائع ابلاغ یعنی الیکٹرانک میڈیا, اخبارات, رسالے وغیرہ, ان کو بھی کام میں لا کر مساوات کا آپ درس دے سکتے ہیں. غیر ضروری نشریات سے تو یہ بہتر ہوتا ہے کہ پاکستان میں اقداری تنوع کو مضبوط بنانے کی کوشش کی جائے. میڈیا کو اچھا کردار ادا کرنا چاہیے. اسی طرح اخبار ہے, ریڈیو ہے, ٹیلی ویژن کے ذریعے عوام میں بیداری پیدا کی جا سکتی ہے. پاکستان کے جتنے بھی اس میں قومیں آباد ہیں اگر ان کو حقوق ملے, ان کو آئینی تحفظ ملے تو اس سلسلے میں بہت اچھا یعنی اس کا رزلٹ نکلے گا. اچھا, اسی طرح پاکستانی قیادت کو بھی چاہیے کہ وہ نسلوں اور صوبوں کے درمیان تلخیوں کو ختم کرے, ہر ایک کو انصاف فراہم کرے, یہاں پہ مساوات قائم ہو. پاکستان ایک خود مختار اور آزاد عدلیہ کی بھی بہت ضرورت ہے. یہ یاد رکھیں کہ عدلیہ جو ہوتی ہے وہ اس کا اصل کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانی بنیادی حقوق جو ہیں وہ پامال نہ ہونے دو. انصاف اگر نہیں ہوگا تو اقداری تنوع کے قیام کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے. قابل قبول اقداری تنوع کے لیے ایک باوقار اور آزاد عدلیہ کے علاوہ انصاف کے قابل قبول نظام کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں ہماری عدالتیں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. اگر کسی گروہ, فرقے یا علاقے کی کوئی جائز شکایت ہو تو حکومت کو چاہیے کہ ترجیحی بنیادوں پر اس کا ازالہ کرے. اسی طریقے سے یہ کمزور اور مظلوم قومیتیں اور گروہوں میں احساس تحفظ پیدا اس سے ہو سکتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ جی پاکستان میں دیکھیں اقلیتیں بھی آباد ہیں. پاکستان میں مسلمانوں کے علاوہ یہاں پہ ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, دوسرے مذہب کے لوگ بھی ہیں, تو انہیں برابر کے شہری کا درجہ دینا ہوگا, اقلیتوں کا تحفظ یقینی بنانا ہوگا. قانونی اور آئینی طریقوں سے پاکستان کی اقلیتوں کا تحفظ لازمی ہے اور پاکستان کا آئین بھی ان کو تحفظ فراہم کرتا ہے. اور یعنی ان کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ آپ پاکستان کے برابر کے شہری ہیں, آپ کے لیے بھی یہ ملک ہے, آپ کو بھی آئینی تحفظ حاصل ہے. آج پاکستان کو ایک مضبوط اقداری تنوع کی جتنی ضرورت ہے شاید پہلے کبھی نہیں تھی. اس میں پاکستان اور پاکستانی عوام کی ترقی اور خوشحالی اسی میں ہے کہ ہم جی یہ صوبائی تعصب کو ختم کریں, ہم یہ اپنی اقلیتوں کو ان کے حقوق دیں اور ہم ایک دوسرے کو قبول کریں. تو یہ اقداری یعنی نفرت کو آپ ختم کریں گے, کسی کے مذہب کو, کسی کی زبان کو برا بھلا نہیں کہیں گے, اس کا مذاق نہیں اڑائیں گے. اور اس کے علاوہ آج کل جو سوشل میڈیا ہے اس نے تو بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے. کئی لوگ جو ہے آپ دیکھیں اپنی لوکل زبانوں میں ویڈیو بنا کے شیئر کرتے ہیں, اپنے کلچر کو شو کرتے ہیں, تو یہ ایک بہت اچھا ہتھیار جو ہے. تو یہ جی ہمارا آخری ٹاپک تھا, یعنی پاکستان میں اقداری تنوع کو فروغ دینے کے یہ طریقے بھی میں نے بتا دیے اور عالمی سطح پر تنوع کو مضبوط بنانے کے یہ طریقے بھی ہیں. آج کا یہ ٹاپک تھے دو, ٹھیک ہے.